بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، بہت سے دوستوں کے رابطے میں رہنے کے بعد کچھ ایسے مسائل جو سب کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت موجود رہتے ہیں، اور ان کو دیکھنے کا، ان پہ نظر ڈالنے کا جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو انداز ہے، اس کی ایکوریسی، اس کی مناسبت بہتر نہ ہونے کے باعث ہمیں جو مسائل درپیش آتے ہیں، میں نے ضروری سمجھا کہ اس معاملے پہ ہم آگاہی ضرور دیں اور اپنے احباب کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اصل میں ہمیں پریشانیاں آتی کن وجوہات کی بنا پر ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ لوگ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر اس طالب علم کی یہ بات آپ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً آج کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ جس سسٹم سے، جس اللہ رب العزت کے کارخانہ حیات سے اٹیچ ہیں، جس سے ہم متصل ہیں، جس کی مناسبت سے ہم لوگ زندہ ہیں، یا جس چیز کا ہم پرچار کرتے ہیں، وہ ہے اللہ رب العزت پہ ایمان رکھنا۔ اور اسی کا جو دعویٰ کرتے ہیں ہم، اسی کا جو اعلان کرتے ہیں، اس کا سب سے بہترین جو اشارہ ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی صورت میں دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم اس بات کا یقین حاصل کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہونے والے تمام امور اللہ رب العزت کی مہربانی سے ہی وارد ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور اس میں بشمول چھوٹے 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 بے حد قلیل مقدار رکھنے والے عوامل کے ساتھ ساتھ اولاد، ہمارا رزق، ہماری پراپرٹیز، یہ تمام معاملات جو ہمارے زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب وہ معاملات ہیں جو ہم اللہ رب العزت کی مہربانیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے یہ نوٹس کیا کہ اکثریت، ہماری ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس یقین سے اور اس اعتماد سے خالی ہے کہ ہم پرسکون ہوں، ہم اپنے آپ کو بہتر فیل کریں، ہم اپنے آپ کو مطمئن اور آسودہ حال محسوس کریں۔ اور اس کی بڑی وجہ میں نے یہ دیکھا کہ شاید یہ ہے کہ ہم ان حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں۔ میں عزیزان گرامی آپ کی اس طرف ضرور توجہ دلواؤں گا کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بالفرض کیا جس آدمی کے پاس جتنی بھی پراپرٹی موجود ہے، یا جس آدمی کی جتنی تنخواہ ہے، یا جس آدمی کے پاس اولاد ہے، ان میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، یا جس طرح کا اللہ رب العزت نے آپ کو چہرہ دیا ہے، یا جس قسم کی قوم میں پیدا کیا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی مہربانی سے ہی ممکن ہیں۔ اور ہم لوگ پریشان کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس سسٹم کا ہم حصہ ہیں، جس جگہ ہم، جس کارخانہ حیات میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں جو ہمارے گرد و نواح میں موجود معاملات ہیں وہ کسی بھی جگہ ہمارے لیے موزوں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایسے سوچتا ہے کہ میرے جو والد صاحب ہیں، ان کی نسبت جو میرا دوست ہے رمضان، اس کے والد صاحب تو بڑے شفیق اور بہت ہی نفیس طبع ہیں، تو اگر میرے والد صاحب ایسے ہوتے تو کیا بہترین بات تھی۔ یا اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، بالفرض کیا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ازواج کے بارے میں جو اہم معاملات ہیں، اکثریت سے وہ لوگ غیر مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اور یہی صورتحال خواتین میں ہے کہ ان کے جو شوہر حضرات ہیں جن سے ان کی زندگی کا تعلق جڑا ہوا ہے، وہ بھی ان کے بارے میں کچھ شاکی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمیں اس اہم امر کو سمجھنا ہوگا کہ جس کے حصے میں اللہ رب العزت نے جو بھی مہربانی فرمائی ہے، وہ اس کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ فیصلہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے، بالفرض کیا اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے پاس جو اللہ رب العزت نے مجھے جو شریک حیات دی ہیں وہ میرے لیے غیر مناسب ہیں، تو عزیزان گرامی آپ کو میں ایک بات باور کرانا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ ہی ناشکری کی ایک بہترین فضا بنانے کی کوشش ہے۔
جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو اس کے باعث ہم لوگ اپنا اطمینان، اپنا سکون اور اپنی وہ دولت جو اللہ رب العزت نے ہمیں اطمینان قلب کی صورت میں عطا فرمائی ہے اسے فراموش کر بیٹھتے ہیں اور اس میں لاس کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. پرافٹ ریشو ہمارا کم ہو جاتا ہے اور نقصانات بڑھ جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، بالفرض کیا ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا آپ لوگ کتنے برے ہیں، کتنے گندے ہیں، وہ جو آپ کی آنٹی کا بیٹا ہے عرفان وہ تو بہت اچھا ہے، بہت لائق ہے. تو عزیزان گرامی، میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ بچوں کو سمجھانے کی نیت سے، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی والدین اپنے بچوں کو برا سمجھتے ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس کو دوسرے بچے کے سامنے ڈیگریڈ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت اہم عنصر بھی شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنصر ہے ناشکری کا. آپ یقین کیجئے کہ جب آپ اس انداز سے سوچنا شروع کریں گے، جب ہر مرد، ہر عورت اس بات پہ توجہ دے گا کہ اللہ رب العزت نے اسے جو ماں باپ دیے ہیں اس سے اعلیٰ اور بہترین ماں باپ اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتے تھے. اللہ رب العزت نے جو اسے اولاد عطا فرمائی ہے اس سے بہترین اولاد اور اس سے بہترین بچے اللہ پاک اس کے لیے جو فیصلہ کیا ہو ہی نہیں سکتے تھے. یا آپ لوگوں میں سے بالفرض کیا کسی کے پاس گاڑی رکھی ہوئی ہے، کسی نے لیکسس رکھی ہوئی ہے، تو جس نے آلٹو رکھی ہوئی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے بس ہم تو بڑے بدنصیب ہیں، دیکھو یہ کچھ کرتے بھی نہیں ہے، ان کے پاس اتنی سہولت ہے، اتنی مہنگی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور ہم بیچارے بدقسمت جو ہیں وہ اسی آلٹو پہ گزارا کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، میں آپ کو گزارش کروں کہ اللہ رب العزت سے رحم مانگیے، اس کی پناہ میں جائیے اور کوشش کیجئے کہ ان تمام امور خانہ اور امور زندگی میں جو ہم ناشکری کا شکار ہو رہے ہیں، جس میں ہم اللہ رب العزت کو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے جو اللہ رب العزت نے ہماری ذات کے لیے کیے ہیں وہ غیر مناسب فیصلے ہیں. یہ بے حد انتہائی اہم معاملہ ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے پاکستان میں بالخصوص آج جو صورتحال دکھائی دیتی ہے قسم پرسی کی اور بدحالی کی، اور ایک عام آدمی کی ایسی کیفیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیقتاً بدنصیب سمجھنے لگا ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا عنصر اس بات کا موجود ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بہت بڑی کنڈیشن میں ناشکری کا شکار ہو گئے، اللہ رب العزت کے خلاف عمل کر رہے ہیں اور ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جب کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو رزق اللہ رب العزت نے اسے دیا ہے، کوئی اگر 1000 روپے مزدوری کرتا ہے ایک دن میں، کسی آدمی کی 20,000 تنخواہ ہے، کسی کی 50,000 ہے، کوئی 10 لاکھ کماتا ہے، اس کا یہ سوچنا کہ اللہ رب العزت نے جو اسے رزق دیا ہے جتنا بھی اس کے پاس موجود ہے اس میں غیر مطمئن ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہم لوگ ناشکری کا شکار ہو رہے ہیں. ہم اللہ رب العزت کے کیے ہوئے فیصلوں کے خلاف سوچ رہے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ بدگمانی پیدا ہو رہی ہے معاذ اللہ. ہم اپنے سسٹم سے سسٹم کو کریش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جس حالت میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں رکھا ہے یقیناً وہی حالت، وہی حالات، اتنی تنخواہ، وہی گاڑی، وہی چھوٹا سا ذاتی گھر یا کرائے کا گھر، اگر کوئی کرائے کے گھر میں موجود ہے تو اسے اس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اسے کرایہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو عزیزان گرامی، آپ لوگوں کو اس بات کو بہت خوبصورت اور بہتر انداز سے سمجھنا ہوگا. اپنی باؤنڈری وال کو سمجھیے، اپنی حدود کو تجاوز سے روکیے. آپ لوگوں کو اللہ پاک نے آپ کو سماعتوں، بصارتوں سے اور بیش بہا خزانوں سے مالا مال کیا ہے. بالفرض کیا اللہ پاک نے آپ کو دیکھنے کی طاقت، قوت عطا فرمائی ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بے شک آپ چاہیں، اللہ پاک نے جو آپ کو نظر دی ہے دیکھنے کے لیے، یہ آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی ہے، اس میں آپ جو چاہے دیکھ سکتے ہیں. اس نے آپ کو آزاد کیا ہے کیونکہ بے شک وہ اس سے بہتر عدل کرنے والا اور اس سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن عزیزان گرامی، اپنی لاچاری، اپنی کیفیت، اپنی مجبوری اور اپنی باؤنڈری وال کو بھی سمجھیے. اگر بالفرض کیا آپ کی آنکھ کسی رنگ کو لال دیکھتی ہے، کسی رنگ کو کالا دیکھتی ہے،
تو وہ کالا ہی رنگ ہے، وہ لال ہی رنگ ہے، وہ بلو کلر ہی ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ ایسا چاہ کے بھی نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کسی جگہ موجود ہے کہ یہاں پہ یہ اس کے بجائے اگر یہ کلر ہوتا، تو اگر آپ اس کی قدرت رکھتے عزیزان محترم کہ آپ اپنی مرضی کا کلر جو آپ چاہتے وہ آپ کی آنکھیں دیکھتی، تو یہ آپ کی قدرت ہوتی۔ اپنی معاملات کو، اپنے مزاج کو اللہ پاک سے دوری سے محفوظ کیجئے، اللہ پاک کی ناشکری سے محفوظ کیجئے۔ آپ سن سکتے ہیں ہر اچھی یا بری بات، بالفرض کیا دین میں ناچ گانا سننا اگر اللہ رب العزت نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، تو آپ کی لیکن اختیار دے دیا ہے آپ کو، آپ چاہے تلاوت قرآن مجید سن لیں، آپ چاہے کوئی سانگ سن لیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جو سنیں وہ کچھ اور ہو اور حقیقتاً کچھ اور ہو۔ آپ کے معذوری کا عالم یہ ہے کہ آپ کے کان بھی حقیقت سے ہی آشنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی جگہ پہ کوئی آدمی آپ کو دعائیں دے رہا ہو اور آپ کو اس کے ایسا محسوس ہو کہ یہ آدمی آپ کو بددعائیں دے رہا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کان وہی محسوس کریں گے جو حقیقت ہے۔ آپ چاہ کے بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کانوں کو آمادہ کریں کہ جس کی آواز آپ کو پسند نہیں ہے وہ آواز شیریں ہو جائے، وہ اس کنڈیشن میں آ جائے کہ آپ کو پسند آنا شروع ہو جائے، یا جس کی آواز آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، آپ کے کان سب آوازوں کو اسی انداز میں محسوس کریں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری زندگی میں آنے والے تمام وہ مسائل جن کے بارے میں ہم مختلف پیروں، فقیروں، سکالرز یا کسی بھی قسم کے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرتے ہیں، یہ وہ مسائل ہیں عزیزان محترم جو ہم نے اپنی ذات میں خود ایجاد کیے ہیں، ان کی تخلیق ہم نے خود کی ہے۔ جب ہم یہ بھروسہ کر لیں گے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں داخل کیا ہے، ہمیں جو بچے دیے ہیں، یا مجھے خوبصورت بنایا ہے، مجھے بدصورت بنایا ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، وہ ہمیشہ ہمارے خیر کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا اللہ ہے، وہ کسی کے پاس یہ سند یا ڈگری نہیں ہے، نہ ہی ہم یہ سوچ کے اللہ رب العزت کے مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے یا کسی بھی فقہ کی ملکیت نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ آپ لوگ یقین کیجئے جیسے ہی ہم اس ناشکری سے باہر نکلیں گے، اپنی اولاد کو بالکل یہ مت کہیے اور نہ یہ سوچئے کہ دیکھیں فلانے کا بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بن گیا ہے اور میرا بچہ نکمہ رہ گیا ہے، یہ ایک انجینئر بنا ہے یا یہ آٹو مکینک بن گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے پناہ مانگیے، اپنے اس سوچ کا انداز تبدیل کیجئے، کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو جس انداز میں ہمیں جس حیثیت میں رکھا ہے، ہمارے لیے اس سے اعلیٰ حیثیت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بالخصوص اپنی ازواج کی زندگی میں ہر عورت اور ہر مرد کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ سب سے پہلے اپنے اللہ پر یقین حاصل کریں۔ جب کوئی عورت یہ سوچتی ہے کہ اس کو جو زندگی میں شوہر ملا ہے وہ بالکل اس کے لیے مناسب نہیں تھا، وہ شریک حیات اس کا اچھا نہیں تھا، یا شوہر یہ سوچتا ہے کہ یہ میری زندگی میں آنے والی بیوی میرے لیے بالکل مناسب نہیں تھی، تو عزیزان گرامی آپ یقین کیجئے یہ وہی فیصلہ ہے ہم جس کے لائق تھے، اور اس لائق ہونے کے علاوہ ہمارے لیے اعلیٰ ترین فیصلہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو افراد ہماری زندگی میں داخل کیے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں متصل کیا ہے، جو مہربانیاں ہم پر فرمائی ہیں، ہم بالکل اسی کے لائق تھے، اور اس سے بھی کمال بات یہ کہ ہمارے لیے اس سے اعلیٰ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ رب العزت نے جو والد محترم مجھے دیے، اس سے بہتر باپ کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جو بیٹے بیٹیاں مجھے دیں، اس سے اعلیٰ بچے مجھے اللہ رب العزت دے ہی نہیں سکتا تھا، میرے لیے یہی سب سے بہترین تھے۔ جو بیوی اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی، اس سے اعلیٰ ازواج، اس سے اچھی بیوی نصیب ہی نہیں ہو سکتی تھی، میرے لیے اس سے اچھا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اس اللہ رب العزت کا کمال ہے کہ اس نے میرے لیے اتنا اعلیٰ فیصلہ کیا۔ جس گھر میں رہتا ہوں اس سے اچھا گھر کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا اس سے اچھے گھر کے لیے، وہ میرے لیے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں مزدور ہوں تو اس سے بہترین فیصلہ میرے اللہ پاک کا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ
مجھے اس مزدوری میں داخل کرے. اور اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہیں کسی کو دوست ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, کہیں کسی کو دوست نہیں بنایا, لیکن ان کو جو مزدور ہیں, اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, وہ میرے دوست ہیں. اللہ پاک نے کہیں یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ جو لوگ بہت امیر لوگ ہیں وہ میرے دوست ہیں, بلکہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ناشکری سے پرہیز ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. ہر چیز کے بارے میں, ہر معاملے میں اس بات کی طرف کوشاں رہیں, اللہ رب العزت کی مہربانیوں پہ شکر گزار ہوتے رہیں, ایک ایک پل اپنا شکر گزاری کی طرف لے کر جائیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرائے, آپ کے دلوں سے بغض دور کرے. ان تمام معاملات کے باعث ہی آپ اپنی زندگی پر سکون گزار سکتے ہیں. آپ یقین کیجئے, آپ جس حالت میں موجود ہیں, جس رنگ و شکل میں موجود ہیں, جس مالی حیثیت میں موجود ہیں, اور جو اللہ پاک نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے, آپ کے لیے اس سے اعلیٰ فیصلہ ممکن ہی نہیں تھا. اللہ رب العزت سے اعلیٰ فیصلہ کرنا کسی کے قدرت میں نہیں ہے, اور وہ ہم سے اتنا محبت کرنے والا رحمان پروردگار ہے, وہ اتنا رحیم ہے کہ اس سے بہترین فیصلہ ہمارے بارے میں کوئی نہیں کر سکتا. عزیزان محترم, اس بات کو آپ لوگ اپنے صحیح معنی میں عمل پیرا ہو جائیں اس بات پہ اور سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے بہت دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بے شمار افراد, مرد و خواتین مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ مجھ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا رزق بہتر نہیں ہے, ہمارے بچے اچھے نہیں ہیں, اس کے لیے دعائیں بتائیں. آپ لوگ عمل کرتے ہیں یا جس طرح کا آپ لوگ مزاج رکھتے ہیں, یہ آپ ہی کی شکل ہے جو آپ کو آپ سے 20 سال 25 سال 50 سال 30 سال جس عمر کے بھی آپ کے بچے وہاں لے جاتی ہے. ہم لوگوں کو ایسے نہیں سوچنا ہے کہ ہم لوگ آج بہتر ہو گئے ہیں یا ہم نے تو کبھی اس طرح کے آپ بھی اپنے والدین کے لیے انہی مسائل کا شکار کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. آپ نے بھی اپنے والدین کو یہی تکلیفیں پہنچائی تھی. اگر آپ انہیں تکلیفیں محسوس کرتے ہیں تو میرے دوست, میرے عزیز, میرے احباب, آپ لوگ اپنے رب کے شکر کی طرف متوجہ ہوں. جس جگہ بھی موجود ہیں, جہاں بھی موجود ہیں, اگر کوئی ڈرائیور ہے, کسی جگہ جاب کر رہا ہے, تو وہ یقین رکھے اس بات پہ کہ اس سے اعلیٰ مرتبہ میری ذات کے لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے. اگر کوئی شخص کسی کے پاس چوکیدار لگا ہوا ہے, بالکل اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے بہتر اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی فیصلہ کر سکتا, کیونکہ وہی فیصلہ اس کے لیے سب سے بہترین فیصلہ ہے. اگر کوئی بزنس مین ہے اور اس سے بہتر بزنس کرنے والوں کی طرف نظر ڈالتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اس سے بہتر رزق اللہ پاک اسے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے اس سے بہترین فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو عزیزان گرامی, جیسے ہی آپ اس یقین کی طرف مائل ہوں گے, اپنے اللہ پر یقین کریں گے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اس حصے سے نیچے اتاریں گے, اپنے دل کی طرف لے کے آئیں گے, صرف زبان سے اظہار نہیں کریں گے, آپ لوگوں کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا, آپ لوگ پرسکون ہو جائیں گے, آپ کو کوئی گلے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جب آپ کو یقین آ جائے گا کہ آپ جس حالت میں موجود ہیں یہی سب سے بہترین فیصلہ ہے اللہ رب العزت کا, اور یہی ہونا چاہیے تھا. نہ آپ پر کوئی جادو ہوگا, نہ آپ کے اوپر کوئی آسیب آئے گا, نہ آپ پہ کوئی سفلی عمل ہوگا. میں حیران ہوں کہ کوئی یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کائنات کا مالک اور وارث ہے, کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا. آپ لوگ اپنی اپنی زندگی گزارتے ہیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں, اپنی پراپرٹی میں کبھی کسی دوسرے کو یہ اختیارات دیے ہوں کہ وہ آپ سے زیادہ اختیار حاصل کر لے؟ عزیزان گرامی, اس لاجک کو سمجھیے, حقیقت پرست بنیے, لوگوں کی باتوں میں, بدگمانیوں میں, ان جھوٹے ایسے پیروں فقیروں سے دور ہو جائیے, اللہ رب العزت سے رابطہ کیجئے اور وہ ہمیشہ آپ کو دکھائی دے گا, ہمیشہ محسوس ہوگا. کوشش کیجئے, آپ لوگ ادھر دھیان نہیں دے پا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خلق کیا ہے, اللہ رب العزت نے اس کارخانہ حیات کو بنایا ہے, مجھے اور آپ کو بنایا ہے. آپ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات آ بھی کیسے سکتی ہے؟ ابلیس کا سب سے بڑا طاقت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, 2 منٹ ٹھہر کے چلے جانا. وہ اس طرح آپ کو بار بار جھوٹ بول کر, آپ کے وسوسے ڈال کر آپ کو لیٹ کر سکتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا, کہیں بھی آپ پورے 1500 سال 1400 سالوں میں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک
ہم لوگوں نے جن تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے، جس سسٹم کا ہم حصہ ہیں، عزیزان گرامی، آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی آدمی نے یہ کبھی خود محسوس کیا ہو کہ آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ اللہ رب العزت کی نماز کے لیے جائے نماز پہ جا کر کھڑے ہوئے اور ابلیس نے آ کے ہٹا دیا۔ اس سے بہتر طاقت رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے سامنے جب ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا جو میرے بندے ہیں تو اسے گمراہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی، کوشش کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے اس رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونے کو اور ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت جو قبولیت بخشتے ہیں۔ اپنے سر کو جب خاک پہ رکھتے ہیں آپ لوگ، جب سجدہ کرتے ہیں، تو محسوس کیجئے اپنی حقارت کو، محسوس کیجئے اپنی قسم پرسی کو اس اللہ جل جلالہ کے سامنے، تاکہ اللہ پاک آپ پر مہربانیاں فرما دے۔ وہ واضح طور پہ بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ جو تمہاری مرضی ہے وہ بھی کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جو میری مرضی ہے اس کے مطابق چلو، ورنہ کبھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے، یہ حکم اس نے اس لیے نہیں دیا، آپ پہ کچھ سختی یا پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ اگر اپنی مرضی کرو گے، اس لیے دیا ہے یہ حکم کہ آپ اپنی مرضی سے صرف نقصان کر سکتے ہیں، اپنے لیے بہتر فیصلے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے ان فیصلوں میں خلل پڑتا ہے، اس لیے آپ لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، کیونکہ بے شک وہی ہماری بہتری چاہتا ہے اور وہی ہم سے سب سے سچی محبت کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس معاملے کو، ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، لوگوں پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے اللہ رب العزت پہ بھروسہ کیجئے، اور یقین کیجئے جب بھی آپ یہ سوچیں گے کہ میرا جو کچھ ایک رائی کے دانے برابر جو معاملات بھی اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی میں داخل فرمائے ہیں وہی آپ کے لیے بہترین ہے، تو عزیزان گرامی یقیناً آپ کو ایک ایسا اطمینان حاصل ہوگا کہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی، جادو، سفلی علم، نظر علم، عمل یا نظر بد، اس طرح کی کسی بھی معاملے کا شکار نہیں ہوگے۔ میرا خیال ہے عزیزان گرامی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں، اور اللہ رب العزت آپ پر بہت مہربانیاں فرمائے۔ اپنا بھی دھیان رکھیے گا انشاءاللہ آئندہ کے لیے۔ اللہ حافظ۔